رسول کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ معراج پہ بلایا۔ قرآن سے ثابت ہے یہ سفر 2 حصوں پہ مشتمل تھا، پہلا بیت المقدس تک اور دوسرا آسمانوں تک۔ اللہ نے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا دوزخ میں سزا ہو رہی تھی، کچھ اللہ نے آپ کو انعامات دیے۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ سیرت کی کسی کتاب میں نہ اس کا سال لکھا ہے، نہ اس کا مہینہ لکھا ہے، نہ اس کی تاریخ لکھی ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لیں، یہ میری بات نہیں ہے، کوئی بھی آپ سیرت کی معروف کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، واقعہ معراج اس پہ دیکھیے، آپ کو یہ نظر آئے گا۔ کسی نے کہا کہ یہ 5 نبوی میں ہوا، نبوت کے 5ویں سال، کسی نے کہا یہ 10 نبوی میں ہوا، اور پھر ہوا کب؟ بعض نے کہا یہ رمضان میں ہوا، بعض سیرت کی کتابوں میں ہے ربیع الاول میں ہوا، بعض میں ہے کہ رجب میں ہوا۔ رجب میں کب ہوا تاریخ کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ عبادت کرنا اور پھر 27 کا روزہ رکھنا یہ تو سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ 27 رجب 10 نبوی کو واقعہ معراج پیش آیا، اس کے مطابق بھی نبی کریم علیہ السلام پورے 13 سال اس دنیا میں حیات رہے ہیں، پورے 13 سال۔ اور اندازہ کیجئے جس نبی کا میں نے ذکر کیا کہ رات کے قیام کی 1 رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ دی، اور اس نبی نے 12 سالوں میں اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں بتائی، یقین نہیں۔ اس کے بعد پوری 1 صدی صحابہ رہے، صحابہ سے اس رات کی کوئی عبادت خاص کرنا ثابت نہیں ہے۔ 27 رجب کا روزہ یہ تو بالکل کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہاں تک کہ جو رجب کی بدعات ہیں اس کے بارے میں دین میں بڑی مذمت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، جب دیکھا کہ لوگ رجب کا خاص روزہ رکھتے ہیں ان کو مارا کرتے، تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے ہم عبادت سے کسی کو منع نہیں کرتے، بات جب ہوتی ہے تو کہتے ہیں لو جی نفل پڑھنے میں کیا حرج ہے، کسی چیز کو کسی وقت کسی دن کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ باقی تو آپ جب مرضی عبادت کریں، لیکن پورے سال میں سے آپ 1 رات کو خاص کر لیں تو پھر اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل چاہیے ہوگی۔